اتنا کھاؤ کہ تمہاری کمر سیدھی رہ سکے. کہ منافق اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، میرا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، یعنی 6 گنا کم کھاتا ہے. حضور نبی علیہ السلام کی خدمت عالی یہ معتکفین ہے، بلکہ ہر کسی نے جو روزہ رکھا ہے اس نے ٹریننگ لی ہے 1 مہینے کی کہ کم کھانا ہے. کی کرنا ہے؟ کم کھانا ہے. اب یہ 11 مہینے کی ہماری ٹریننگ یہ ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ کم کھانا ہے، بالکل کم کھانا ہے. حضور فرمانے لگے، ابھی قرآن پاک کی آیت ہے کلو وشربو، کھاؤ بھی اور پیو بھی. حضور فرمانے لگے لیکن اعتدال کے ساتھ کھانا ہے، بالکل اعتدال کے ساتھ. حضرت مولا علی شیر خدا دی گل کر لیے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا نا کہیں سے جو لے کے آئے تھوڑے سے، تو میں نے ان کا آٹا بنایا، ان کی روٹیاں بنائیں، تو خیال آیا کہ میرے ابا جی نے تو 3 دن، تو بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہوتی ہیں، ابا جی نے ذرا زیادہ ہی شگف ہوتا ان کا. انہوں نے ایک روٹی پکڑی، تشریف لے گئے، تو سیدہ پاک فرمانے لگی یا رسول اللہ علی کہیں سے نا جو لے کے آئے تھے، تو میں نے آج اس کی روٹی پکائی ہے اور مجھے پتا آپ 3 دن سے فاقے پہ ہیں. آپ وہ منظر تو دیکھیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. بیٹی کہنے لگی کہ مجھے پتا آپ 3 دن سے فاقے میں ہیں، تو میں یہ روٹی لے کے آئی ہوں، تو آپ یہ کھا لیں. ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ ایک ٹکڑا نکال کے نا بیٹی نے، امام الانبیاء ان کے والد ہیں، بیٹی نے اپنے ہاتھ سے لقمہ ابا جان کے منہ میں ڈالا. حضور نے وہ نبالا ابھی منہ میں تھا، حضور رو کر کہنے لگے پتر آج مجھے 3 دن ہو گئے ہیں، یہ پہلا لقمہ ہے جو میرے گلے سے نیچے جا رہا ہے، یہ پہلا لقمہ ہے جو میرے گلے سے نیچے جا رہا ہے. یہ جو روزہ ہے نا، روزہ اس نے ہماری ٹریننگ کی ہے کہ زیادہ ہو کے نہیں کھانا، بالکل اعتدال میں رہ کے تھوڑا کھانا ہے. حضور فرمانے لگے یہ مومن کی شان ہے. اور پھر حضور فرمانے لگے اتنا کھاؤ کہ تمہاری کمر سیدھی رہ سکے. اور ایک مقام پر حضور فرمانے لگے تمہارا بڑا ہی جی چاہے نا پیٹ بھر کے کھانے کا، پیٹ بھر کے کھانے کا، پھر بھی پیٹ کے 3 حصے کرنا. یہ حضور کا فرمان ہے، اب میرا نہیں. چلو سبحان اللہ تو کہہ دیجیے. حضور فرمانے لگے پھر بھی پیٹ کے 3 حصے کرنا، 1 حصہ ہوا کے لیے رکھنا، 1 پانی کے لیے رکھنا، اور پھر 1 حصہ خوراک کے لیے رکھنا. پیٹ بھر کے پھر بھی نہیں کھانا. زیادہ کھائیں گے تو زیادہ غفلت ہوگی، زیادہ سستی آئے گی. اب دیکھیں نا وہ افطاری میں جب اتنا سارا کھا لیتے ہیں تو پھر جی نہیں کرتا مغرب کے لیے اٹھنے کا. پھر تراویاں بھی پھر تھکے تھکے قدموں سے کہ کیڑے والے امام صاحب فٹافٹ سلام پڑھن تسی جائیے، تو اس میں پھر غفلت آتی ہے، اس میں پھر سستی آتی ہے. حضور نے ہمیں بھوک کی درس دیا، بھوک کاٹنا، اس میں تمہارے لیے روحانیت بھی ہے اور نورانیت بھی ہے. پھر وہ عبادت کی جو لذت ہے وہ تمہیں ملے گی. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں سب سے کامیاب ترین جو بزنس ہے نا وہ ہوٹل کا ہے. یہ گلی محلوں میں شاورما پیزا کی برگر کی دکان مل جاتی ہے، ماشاءاللہ سے تندور بھی مل جاتے ہیں. سب سے زیادہ کھانے پینے کا بزنس ہے. لیکن نبی پاک کی تعلیمات کیا ہیں؟ ذرا بھوک سے، ذرا اعتدال سے، زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیے گا. ہم کہیں پہ جاتے ہیں، اچھا بھلا کھانا کھانے کے بعد پھر فاسٹ فوڈ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد چائے اور بسکٹ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے. یعنی اس قدر ہم زیادتی کرتے ہیں اپنے پیٹ کے ساتھ، اور سارا کچھ کھا لینے کے بعد ہن نہ اٹھیا جا رہا تھا نہ ٹریا جا رہا. وہ ایک علامہ صاحب تھے ہمارے، تو انہوں نے کافی زیادہ کھانا جب کھایا نا تو وہ بچے بھی اس کے ساتھ دعوت پہ تھے، تو وہ بچے انہوں آکھن لگے مینوں اٹھاؤ، اور مینوں اٹھاؤ. تو بچے آکھن لگے علامہ صاحب اسی تانوں اٹھا دی، ساڑی جتیاں نہیں پہ نظر آندیاں. اتنا کھا چکے تھے کہ وہ علامہ صاحب سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اور بچوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا ساڑی جتیاں. حضور نے کہا اعتدال سے رہنا، آپ نے تھوڑا کھائیں تھوڑا کھائیں. حضور نے نا مومن کی شان بیان کی ہے. این میں نبی پاک دا فرمان پڑھن لگا، تھوڑی جی کتے مٹھی جی کے سبحان اللہ کرو نا. حضور فرمانے لگے مومن کی شان یہ ہے. حضور نبی علیہ السلام کی خدمت عالی مرتبت میں ایک شخص حاضر ہوا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا. حضور کے ہاں اس نے رات قیام کیا. حضور فرمانے لگے بھی سنگیو دی خدمت کرنی. تو صحابہ نے ایک بکری کا دودھ پلایا، پھر دوسری کا دھونے لگے، پھر دوسری کا. پیتے پیتے وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. 7 بکریوں کا وہ دودھ پی گیا. یہ بخاری کی حدیث ہے.
7 بکریوں کا وہ دودھ پی گیا. جب صبح ہوئی محبوب کریم کی کچھ فیوز و برکات کی تجلیاں اس پر بھی پڑی ہوں گی. صبح ہوتے ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب صبح جب اس نے کلمہ پڑھا نا تو حضور نے کہا ابھی کرو بھی خدمت ان سنگیو. صحابہ نے ایک بکری کا دودھ دھویا, اس کو پلایا, دوسری کا دھونے لگے, وہ آپ ہی کہنے لگا بس بھی میرا پیٹ بھر گیا. رات کو اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا. اب ایک پی لیا, دوسرا پیا نہیں جا رہا. حضور فرمانے لگے یہ نشانیاں ہے منافق اور کافر اور مومن میں, کہ منافق اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور میرا مومن ہے ایک آنت سے کھاتا ہے. حضور فرمانے لگے پہلے 7 بکریوں کا دودھ پی کے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا. اس نے بکری کا دودھ پیا اور اللہ نے اس کے پیٹ کو وہ وسعت, وہ سیر کر دیا کہ اب اس کی بھوک ختم ہوگی. درویشی تے لالا انج ولا بھی ہوندی, درویشی ایسے بھی مل جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک دن شام کا سفر تھا, شام کو گئے نا, ملک شام کی طرف. تو یہ عشرہ مبشرہ صحابیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں ایک نام ہے حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عشرہ مبشرہ صحابی ہیں. آپ ان سے ملنے گئے تو جب آپ سپہ سالار تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او کچھ کھلا. حضور فقر کا درس دے رہے ہیں اور صحابہ رسول کہہ رہے ہیں او کچھ کھلا, یعنی پارٹی. تو آپ نے کہا جی امیر المومنین بیٹھے ہیں آپ کو کھلاتے ہیں. آپ نے نا ایک پرانا سا ایک تھیلا نکالا, بیگ نکالا, وہ جو دی روٹی تے اللہ جانے کنے دناں دی, تے بالکل جویں ٹکڑ, جویں چھان ٹکڑ ہوندا نا, سخت روٹی. جو کی روٹی تو تازی نہیں کھائی جاتی, لیکن وہ ٹکڑا آپ دیکھیں. ساتھ پانی منگوا لیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑ کے پانی میں بھگوتے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں. ساتھ حضرت ابو عبادہ بن جراح بھی اسی انداز میں وہ بھگوتے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں. اب ذرا جملے سنیں گے, یہ صحابی رسول کے جملے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار یہ وہ مزیدار چیز تھی, یہ وہ مزیدار چیز تھی جو میں نبی کی صحبت میں بھی کھایا کرتا تھا. یار وہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں جو مدینہ شریف میں ہیں, لیکن یہ وہ مزیدار چیز ہے جو میں نبی کی صحبت میں کھایا کرتا تھا. اسی چیز کے پیچھے پیچھے میں تیرے پیچھے ملک شام تک آ گیا ہوں. ملک شام کتھے آ تو کتھے مدینہ شریف ہے. لیکن اور بھی کام ہوں گے, لیکن وہ جو ایک انہوں نے ربط بتایا, اس میں ایک حسن بتایا کہ یہ جو چیز ہے نا اعتدال والی, بالکل میانہ روی والی, کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لینے سے بھی سستی آئے گی, غفلت آئے گی. حضور فرمانے لگے, اب بخاری شریف دے دیجیے, حضور فرمانے لگے ہر چیز کی زکوٰۃ ہے, ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے, جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے, یعنی کہ بھوک کاٹنا. یہ جب بھوک کاٹو گے نا تمہیں روحانیت بھی نصیب کرے گی اور نورانیت بھی نصیب کرے گی. روحانیت بھی ملے گی, جسم ہلکا پھلکا ہوگا, سوچیں پاکیزہ رہیں گی, پاکیزہ ماحول کا آپ ایک پروان چڑھائیں گے, پاکیزہ ماحول میں آپ رہیں گے. جتنا روزے کو آپ پیار کریں گے, روزے کو اپنائیں گے. وہ تو فرض تھا نا جو ہم نے 30 روزے رکھے. اب کبھی کبھی نا جویں پیر شریف دا روزہ رکھ لیا, جمعہ دا روزہ رکھ لیا, جمعہ رات دا روزہ رکھ لیا. حضور کی یہ عادت مبارکہ تھی, پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے وہ, لیکن تسلسل سے نہیں. سارا سال روزہ رکھنے سے حضور نے منع فرمایا. یہ میں نے اپنی کلام میں یہ بات کر دیا. تیسری